نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلات کے بعد بزرگوں دوستو، اسلام وہ عالمگیر مذہب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ اسی وجہ سے اسلام جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو صرف باتیں نہیں بلکہ قوانین کی صورت میں ہدایت دیتا ہے، جس کے ذریعے انسانوں میں آپس میں بھائی چارہ محبت قائم ہوتی ہے، نفرتیں دور ہوتی ہیں۔ اسلام وہ روشن مذہب ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح جگمگا رہی ہیں۔ یہی وہ عالمگیر مذہب ہے جسے قیامت تک کے لیے رہنا ہے۔ یہ اپنے چاہنے والوں کو ایسی خوبیوں سے مزین کرتا ہے جس کی وجہ سے آپس میں بھائی چارہ عام ہوتا ہے اور نفرتیں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ وہ خوبیاں جن کی وجہ سے لوگوں میں محبتیں بڑھتی ہیں، انہی میں سے ایک خوبی ایثار ہے۔ ایثار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت میں بڑی اہمیت ہے۔ ایک موقع پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے رمضان کا خلاصہ نچوڑ بیان کرتے ہوئے فرمایا، روزہ جو ہے وہ سراپا ایثار ہے۔ ایثار کہتے ہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر اپنے اوپر ترجیح دینا۔ میرا موضوع سخن بھی چونکہ ایثار ہے اور آیت کریمہ کا تعلق بھی ایثار کے ساتھ ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وہ اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں اگرچہ وہ کتنے ہی تنگ دست کیوں نہ ہو۔ یعنی ایثار ان کی ایسی خوبی ہے جس کے اندر وہ فقر و فاقہ کی پرواہ نہیں کرتے، بس رضائے مولا ان کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو مہمان تشریف لائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جا کر آستانہ مقدسہ سے کچھ کھانا لے کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آستانہ مقدسہ پر تشریف لے گیا تو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں تو 3 دن سے فاقے چل رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوا اور میں نے وہ ساری بات عرض کر دی جو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی تھی۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھے ہوئے مجمع کو یہ حکم دیا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان مہمانوں کی میزبانی کرے۔ ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کر دیا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دونوں صحابی جو تھے مہمان، ان کو صحابی کے ساتھ ان کے گھر بھیج دیا۔ جب وہ گھر تشریف پر لے کر گئے تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا کہ ساتھ مہمان لے آئے، جبکہ ہمارے گھر میں اتنی غربت چل رہی ہے کہ کھانے کے لیے صرف 2 روٹیاں ہیں اور اس کے ساتھ سالن کوئی نہیں۔ میں نے بچوں کو یہ دلاسا دیتے ہوئے صلاح دیا ہے کہ کھانا ہنڈیا جو ہے میں نے چولہے پر رکھی ہوئی ہے، وہ پکے گی تو تمہیں اٹھا کر کھلا دوں گی۔ تو اس صحابی نے عرض کیا، ہے اللہ کی بندی، یہ میں خود لے کر نہیں آیا بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ تو ان دونوں میاں بیوی نے بڑے پیار محبت سے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، وہ جو 2 روٹیاں ہمارے پاس ہیں وہ ہم ان مہمانوں کی میزبانی کر لیتے ہیں۔ اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ چونکہ عرب کا یہ ایک دستور تھا کہ میزبان اگر مہمان کے ساتھ نہ کھائے تو وہ یہ سمجھتے تھے یہ ناراض ہے۔ تو اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی، ایسے کریں گے کہ ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے ہی میں کھانا آپ رکھو گی تو
تو ایسے کرنا کسی بہانے سے اٹھ کر، یعنی لائٹ کو درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا. ہم ایسا کریں گے، ہم ویسے ہی منہ ہلاتے جائیں گے اور وہ مہمان جو ہے وہ کھانا کھا لیں گے. ان دونوں میاں بیوی نے ایسا ہی کیا. صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے صحابی، تیری رات والی حرکت پر اللہ تبارک و تعالی مسکرا رہا تھا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. کیونکہ بزرگوں دوستوں، اللہ تعالی جسم سے پاک ہے، مسکرانے سے پاک ہے. یہ توحید کے لوازمات میں سے ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں اللہ مسکرا رہا تھا تمہاری رات والی عادت پر، حرکت پر جو تم نے کی، یعنی خود منہ چلاتے رہے اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھلا دیا. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یعنی اثار وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم خوبی ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید جیسا کلام نازل فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات نازل ہوتی ہیں ان کی شان میں. اسی طرح اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابی، تیری رات والی حرکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا اس کی شان کے لائق ہے ویسا مسکرایا. پھر اس موقع پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے اثار کے موضوع پر. آپ فرماتی ہیں، ایک بار مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں. آپ فرماتی ہیں، میں نے ان کو 3 کھجوریں دی. تو اس عورت نے کیا کیا، ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی. وہ جب انہوں نے جلدی سے دونوں کھا لی جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ عورت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، عورت اپنے منہ کے پاس لے کر جانے لگی تو بچیوں نے دوسری بھی مانگ لی. اس ماں نے کیا کیا، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے ایک بچی کو آدھا دے دیا اور دوسری بچی کو بھی آدھا دے دیا. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے لیے یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایسا کوئی اثار کرتا ہے کہ اپنے کھانے کا من بھی ہو، منہ کے پاس لے کر جائے اور دوسرے کی خاطر قربانی دے دے. وہاں فرماتی، جب شام کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آستانہ مقدسہ پر تشریف لائے تو میں نے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عورت نے ایک کھجور کے بدلے اپنے اوپر جنت واجب کر لی. دیکھیے اثار کتنی عظیم خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام واز فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میں قبیلہ اشعریہ سے محبت کرتا ہوں اور قبیلہ اشعریہ والے جو ہے مجھ سے محبت کرتے ہیں. صحابہ جو تھے بڑے کمال کے لوگ تھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی خوبی بیان فرماتے تو اس کی وجہ ڈھونڈنے چلے جاتے، اور اگر کوئی برائی کے بارے میں مذمت کرتے تو کوشش کرتے کہ ہر حالت میں اس سے جان چھڑا لی جائے. وہ صحابہ نے جب سنا تو وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ یار تمہارے اندر کون سی خوبی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے پیارے الفاظ کے ساتھ تمہیں یاد فرمایا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہماری سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ اثار ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جنگ میں ہو یا گھر میں کسی بھی حالت میں ہو، ہم کھانا اکٹھے کھاتے ہیں اور اثار کر کے کھاتے ہیں. کسی کے پاس 2 روٹیاں ہیں تو وہ 2 روٹیاں لے کر آتا ہے، کسی کے پاس 10 ہیں تو وہ 10 لے کر آتا ہے، اور کسی کے پاس 1 ہے تو 1 لے کر آتا ہے. جب وہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ہم ساری برابر کر کے مکس کر کے برابر کی بانٹ دیتے. تو یہ ہمارے اندر سب سے بڑی خوبی ہے. تو صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ اثار بڑی عظیم خوبی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہماری سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ اثار ہے. تو معلوم ہوا کہ اثار کی وجہ سے بندہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے، منظور نظر بن جاتا ہے. آج ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو نفرتیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اثار کو چھوڑ دیا ہے. ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں،
اسلام کا یہ فلسفہ نہیں۔ اسلام تو چاہتا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو آگے کرنے کی کوشش کرے۔ ایک مثال ہے، کھانے کا دسترخوان لگا ہے تو یہ نہ کرے کہ ہر بندہ آگے ہاتھ بڑھائے، بلکہ کوشش کرے میرا دوسرا بھائی پہلے لے لے، میں بعد میں لے لوں گا۔ چلنے کی باری آ رہی ہے تو کوشش کرے کہ یار میں اس سے آگے نہ نکلوں، اسے آگے کروں۔ اس طرح کرنے والا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقرب بن جاتا ہے، کیونکہ یہ عاجزی کی بھی ایک صورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ ایک دیکھیے اتنی پیاری خوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبی کے ذریعے لوگوں کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ حضرت علی، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کی کنیز فضہ نے ایک بار جب امام حسن اور حسین بیمار ہوئے تو ان کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانگی۔ 3 روزوں کی منت مانگی۔ جب وہ صحت یاب ہو گئے انہوں نے روزے رکھ لیے۔ جب روزے رکھے تو ان کے لیے کھانے کے لیے بڑا مناسب سا تھا۔ تو جب پہلے دن وہ افطار کرنے لگے تو ایک مسکین آ گیا، آپ نے ان کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ دوسرے دن افطار کرنے لگے، ایک یتیم آ گیا، اس کو سب کچھ دے کر آپ نے روزہ پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرے دن ایک قیدی آ گیا، اس کو دے دیا۔ کیا تو انہوں نے ایک بار، لیکن تھا یہ اللہ کی رضا کے لیے اور خلوص نیت سے تھا، اثار کے جذبے سے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں ایک آیت کریمہ نازل فرما دی، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ ایسے عظیم لوگ ہیں محبوب، وہ کھانا کھلاتے ہیں میری محبت میں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ دیکھیے کیا انہوں نے ایک بار، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شانوں کو 4 چاند لگا دیے۔ قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ یہ آیت کریمہ پڑھیں گے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کی کنیز فضہ کا یہ واقعہ ضرور پڑھنا پڑے گا اور ایمان کو تازہ کرنا پڑے گا۔ اثار جو ہے وہ اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ میں آپ کو ایک اللہ والے کی بات سناتا ہوں اثار کی۔ حضرت باجید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے عظیم آدمی ہیں، اسلام کے بہت عظیم آدمی ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے امام گزرے ہیں۔ ان کے نام سے کسی دور میں سلسلہ نقشبندیہ کو منسوب کیا جاتا تھا، اور ایسے با کمال آدمی تھے۔ 5000 پادریوں کو کلمہ اسلام انہوں نے قبول کروایا ہے۔ کلمہ اسلام قبول کروایا ہے ان کو، اور اتنے لوگوں کو راہ ہدایت عطا فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہوگی، جو انہیں دیکھ دیتا تھا وہ اللہ والا بن جاتا تھا۔ تو آپ بڑا واز فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار کسی نے آپ سے سوال کیا، حضرت کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کے سوال نے آپ کو پریشان کر دیا ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے ایک 15-16 سال کے نوجوان نے پریشان کر دیا۔ ہوا ایسا کہ میں واز کر رہا تھا تو ایک بچہ آیا بستام سے، اس نے مجھ سے سوال کیا، اے بزرگوں فرمائیے زہد کسے کہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو جواب دیا، زہد یہ ہے کہ اگر اللہ دے تو شکر ادا کرو، اگر نہ دے تو صبر کرو۔ حقیقت میں دیکھو تو یہ بہت پیاری تعریف ہے زہد کی، کہ اللہ عطا فرمائے تو شکر کرو، نہ دے تو صبر کیا جائے۔ آپ فرماتے اس بچے نے کہا، بزرگوں میں آپ کو بہت بڑا بزرگ سمجھ کر آیا تھا، میں سمجھا تھا آپ اسلام کے اسرار و رموز سے بڑے واقف ہیں، لیکن آپ کا جواب تو مجھے کوئی اتنا وزنی نہیں لگا، اتنا پائیدار معلوم نہیں ہوا، اتنا با کمال محسوس نہیں ہوا۔ جو آپ نے زہد کی تعریف کی ہے وہ تو بستام کے کتے بھی کر لیتے ہیں۔ اگر قصاب اسے ہڈی ڈالے ان کتوں کو تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، اگر نہ ڈالے تو صبر کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت باجی بستامی فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا تو میں نے اس بچے سے سوال کر لیا، میں نے کہا تو بتا زہد کسے کہتے ہیں؟ تو وہ بچہ کہتا ہے بزرگوں اگر رب نہ دے تو شکر کیا جائے، اور اگر اللہ عطا کر دے تو اسے اثار کر دیا جائے۔ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں نے پھر سوال کیا، یار نہ ملنے پر صبر کس بات کا، اگر مل جائے تو اثار کس بات کا؟ تو آپ فرماتے ہیں اس نے کہا کہ بزرگوں دوستوں، نہ ملنے پر اللہ نے صبر کی توفیق دی ہے،
اور صبر جو ہے وہ بڑی عظیم نعمت ہے. وہ ایسے ہی سمجھ لو اسلام کے اندر وہ ایسے ہی ہے صبر جیسے پورے جسم کے اندر سر ہے. خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں آئے 9ویں محرم کو. وہ دعا کر رہے تھے یا اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. یعنی صبر بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ صبر والوں کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے صبر کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس پر اسے شکر کرنا چاہیے تاکہ اللہ مزید اسے نعمت عطا فرمائے. اور اثار اس لیے کرنا چاہیے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی جو ہے وہ اثار سے بری ہوئی ہے، لبریز ہے. تو بزرگوں دوستو، میں تو زہد یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نہ دے تو صبر کیا جائے، شکر کیا جائے، اگر دے دو تو اثار کر دیا جائے. بزرگوں دوستو، میں نے قرآن مجید کی 2 آیت کریمہ، 2 حدیث مبارکہ اور ایک اثار کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اثار کی اس خوبی سے مزیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقرب بن سکے، معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان بن سکے اور اپنے گھر والوں، بھائی بہنوں کے لیے باعث رحمت ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اثار کی دولت سے مالا مال فرمائے. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.